آج ذی الحجہ کی 29ویں تاریخ ہے، 29، اور ذی الحجہ اسلامی مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ہے۔ جس طریقے سے انگریزی مہینے 12 ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اسلامی مہینے بھی 12 ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ تو یہ ذی الحجہ کی شاید آج آخری تاریخ ہے یا کل آخری تاریخ ہوگی۔ اگر آج چاند نظر آ گیا محرم کا تو آج آخری تاریخ ہے، اور اگر کل نظر آیا تو کل آخری تاریخ ہوگی۔ ابھی تک چاند کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اس وقت 7:24 پی ایم ہو رہے ہیں انڈیا میں۔ تو اگر چاند نظر آ گیا تو کل محرم کی پہلی تاریخ ہوگی، یعنی اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ۔ ویڈیو آن کرو انابیہ، آف نہیں رہنا چاہیے ویڈیو کسی کا بھی۔ سنائی دیا؟ ہم۔ تو محرم اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، اس میں سے خاص چیزیں جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں تاریخ کی کتابوں کے مطابق اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے آسمان و زمین اور قلم حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی مہینے میں کی 10ویں تاریخ کو جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ حدیث میں یہ تو بار بار آتا ہے کہ جمعہ کے دن قیامت ہوگی، لیکن اور بھی کتابوں میں معلوم ہوتا ہے کہ 10ویں محرم، جس کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں، اس تاریخ کو قیامت قائم ہوگی۔ موٹی موٹی بات یہ سمجھو کہ اس مہینے میں کرنے کے کیا کام ہیں اور نہ کرنے کے کیا کام ہیں۔ موٹی موٹی بات یہ سمجھو کہ اس مہینے کے اندر کرنے کے کون سے کام ہیں اور نہ کرنے کے کون سے کام ہیں۔ دیکھو، چونکہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا، تو اس لیے اس مہینے میں سب سے پہلے تو یہ پختہ ارادہ کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم پر جوائن ہوا کرو۔ چلو میوٹ ہو جائے۔ تو چونکہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے تو اس لیے اس مہینے میں سب سے پہلے تو یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم پورے سال اچھا کام کریں گے، برے کام سے بچیں گے، اور دعا بھی کرنا ہے کہ اے اللہ یہ پورا سال میرا اچھا گزرے، میری فیملی کا، اپنے لیے بھی اور اپنی فیملی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، نیا سال مناتے ہیں جنوری میں نیا سال مناتے ہیں، ہے نا؟ بلکہ نیا سال تو منانا ہی نہیں چاہیے، لیکن نیا سال ہمارے لیے کون سا مہینہ ہے؟ محرم، جنوری نہیں۔ ہمارے لیے نیا سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے محرم۔ تو کل یا پرسوں محرم کی پہلی تاریخ ہوگی، تو وہ ہمارے لیے نیا سال کا آغاز ہوگا۔ اب اس مہینے میں کرنا یہ ہے کہ اس مہینے کی 9ویں اور 10ویں، یا 10ویں اور 11ویں تاریخ کو جس کو روزہ رکھنا ہو وہ رکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو یہ 2 روزے فرض تھے، 9 اور 10، یا 10 اور 11۔ ٹھیک ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو مدینے میں بہت سارے یہودی قبیلے آباد تھے، جو اسرائیل ہے نا ابھی، تو وہ لوگ آباد تھے، جوز جس کو کہتے ہیں، جیوز، تو وہ آباد تھے۔ تو وہ لوگ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، یعنی عاشورہ کے دن، 10ویں محرم کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم فرمایا کہ آخر یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں اس دن؟ تو بتایا گیا کہ اس دن بنی اسرائیل کو، یعنی یہودیوں کو، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دلایا۔ فرعون کون تھا؟ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ ان کو نوکرانی بنا کر رکھے۔ اس طرح ظلم کرتا تھا، بچوں کو مار ڈالتا تھا، یعنی لڑکوں کو، اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا
جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے، ٹھیک ہے، اور بھی دوسری سورہ انفال وغیرہ میں ہے۔ تو خیر، تو یہ فرعون تھا ظالم بادشاہ۔ تو اسی دن اللہ رب العزت نے عاشورہ کے دن فرعون کو سمندر میں ڈبا دیا، غرق کر دیا۔ مشہور یہ ہے کہ دریائے نیل میں غرق کیا، لیکن کتابوں میں بحر احمر کا نام آتا ہے۔ ایک سمندر ہے جس کا نام بحر احمر ہے، احمر، الف ہا میم را، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے یہودی لوگ جو ہے نا عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ نبی ہونے کے اعتبار سے مسلمان حضرت موسیٰ کے قریب تو زیادہ میں ہوں، تو میں زیادہ حقدار ہوں اس دن روزہ رکھنے کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم فرمایا کہ تم لوگ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، مگر یہودیوں کی مخالفت کرو۔ وہ اس طرح کہ عاشورہ کے ایک دن پہلے یعنی 9ویں محرم کو روزہ رکھو، یا عاشورہ کے ایک دن بعد یعنی 11ویں محرم کو بھی روزہ رکھو، یعنی 9 اور 10 رکھو یا 10 اور 11 رکھو۔ اب کوئی اگر چاہے تو تینوں دن رکھ سکتا ہے، 9، 10 اور 11، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام ہے کرنے کے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو اچھا گزارے ہمارے لیے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اگر کسی کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں طاقت ہے تو نہ رکھے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تم لوگ چونکہ بچے ہو تو تم لوگوں کے لیے اگر امی ابو اجازت دیں تبھی رکھنا ہے، یہ نہیں کہ اپنا منمانی کر لیا، ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ اجازت لے کر ہی روزہ رکھنا ہے، کیونکہ تمہاری صحت کے بارے میں تمہارے امی ابو سے زیادہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو اگر صحت ایسی ہے کہ ہاں روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، شوق ہے رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر صحت اچھی نہیں ہے اور پھر بھی روزہ رکھنے کی تمنا ہے تو اگر امی ابو روک رہے ہیں تو رک جاؤ، مت رکھو، دعا کرو۔ اس دن عاشورہ کے دن جو سب سے بھیانک واقعہ پیش آیا وہ اس طرح، حسن تم اپنا کیمرہ صحیح کرو، ایک تو یہ لڑکا کیمرہ کا اینگل ایک دم بالکل غلط رکھتا ہے۔ اس دن سب سے بھیانک جو تاریخ کی کتابوں میں واقعہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس دن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ، جس کو ناتی کہتے ہیں نا، ان نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور وہ کربلا کے میدان میں ہوئی، یزید اور ان کے لشکروں سے لڑتے ہوئے ہوئی۔ تو یہ بہت لمبا واقعہ ہے، یعنی جنگ دو مسلمان گروہوں کے درمیان ہوئی تھی، اور جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کے خاندان کو قتل کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ظالم حکمراں جو مسلمان ہی تھے، ظالم حکومت تھی مسلمانوں کی، تو اس نے اس طریقے سے کیا۔ اب یا تو وہ کیا، اس نے کیا، یا کسی اور نے کیا، تاریخ میں یہ بات آتی ہے۔ اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کو لے کر بہت سارے لوگ ماتم کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس سینہ پیٹتے ہیں، جس کو ہم لوگ شیعہ کہتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس دن سوگ مناتے ہیں، اس دن کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے ہیں، اس دن بلکہ اس پورے مہینے میں لوگ شادی کرنے کو مکروہ سمجھتے ہیں، منحوسیت کی علامت سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، بے بنیاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اس مہینے میں شادی کرنا چاہے کوئی کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں سوگ نہیں منانا ہے۔ کیوں سوگ منانا ہے؟ کیونکہ شہادت جو ہے، شہادت ایک بہت بڑی عظیم چیز ہے۔ یہ شہادت کا مرتبہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو نہیں دیتا، جس کو اللہ سب سے زیادہ قریب رکھتا ہے اپنے، اس کو شہادت کا مرتبہ دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اس دن یعنی خاص طور سے عاشورہ کے دن بہت سارے لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا پتہ نہیں کھچڑا بنا کر اور کیا بنا کر غریب فقراء میں تقسیم کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں۔ یہ سب چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے، لوگ اپنا منمانی کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کا سبق یہی ہے، آج کا پیغام یہی ہے کہ ان سب چیزوں کو خود بھی جاننا ہے۔ محرم میں کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ ایک تو اپنے لیے دعا کرنا، اپنی فیملی کے لیے دعا کرنا، جو کہ ہمیشہ کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ 9ویں اور 10ویں محرم یا 10ویں اور 11ویں محرم کو روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی اتنا ہی کام ہے۔ اس کے علاوہ باقی نارمل لائف اپنا جیسے زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی گزارنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ نہ اس مہینے میں خوشی منانا ہے بہت زیادہ، اور نہ اس مہینے میں غم منانا ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ خوشی میں وہ جو کہتے ہیں نا، وہ خوشی میں تو نہیں بلکہ ایک خوشی کی شکل ہو جاتی ہے جس کو لسان اور تعزیہ کہتے ہیں،
تو تازیہ بنانے لگتے ہیں اور لسان نکالنے لگتے ہیں. لسان بھی ایک بانس پر کھڑا کر کے کپڑا لٹکایا جاتا ہے، ہرے کلر کا یا لال کلر کا، اس طرح کا ہوتا ہے. تو وہ بھی نہیں کرنا ہے. وہ بھی مطلب وہ بھی صحیح کرنا صحیح نہیں ہے. تو نہ نہ لسان نکالنا صحیح ہے، نہ تازیہ بنانا صحیح ہے، نہ اس کو گھمانا صحیح ہے. کچھ نہیں ہے صحیح، سب غلط ہیں. یہ ساری چیزیں غلط ہیں، بے بنیاد ہیں. شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اب رہ گیا کہ محرم میں میلہ لگتا ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب یہ ہے کہ پرہیز کرنا چاہیے، وہاں بھی نہیں جانا چاہیے. تو ہم نے جیسا بتایا کہ نہ خوشی منانا چاہیے نہ غم منانا چاہیے، دونوں میں سے کچھ نہیں کرنا چاہیے. سمجھ میں بات آ گئی؟ تو اس مہینے کو اس طریقے سے سمجھو. یہ شارٹ کٹ میں نے تم کو بتایا کہ محرم کا کیا مطلب ہے، محرم میں کیا ہوتا ہے. محرم میں عام طور پر یہی ہوتا ہے جو میں نے بتایا. لوگ ملیدہ وغیرہ بناتے ہیں اور کیا کیا بناتے ہیں. تو وہ سب چیزیں بنانا مطلب کہ اس خاص پرٹیکولر محرم میں، خاص طور سے 10ویں محرم کو، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. سمجھے؟ کیونکہ کوئی بھی چیز ثواب سمجھ کر کرنا جس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اگر ایسے ہی من کر رہا ہے تو کچھ بنانے کا تو بنا لے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن خاص طور سے پرٹیکولر اسی دن کے لیے یہ کرنا اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس سے بدعت اور پھیلتی ہے. اور بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعت گمراہی کی طرف بلاتی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم بدعت کریں گے، بدعت کو کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر نئی نئی چیزیں کرنا ثواب سمجھ کر. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر، مثال میں دے رہا ہوں، مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعت فرض نماز ہے. ہم نے کہا کہ نہیں بھائی 2 رکعت کیوں پڑھیں گے، ہم 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں فجر میں. ٹھیک ہے. 4 رکعت فرض نماز اور 2 رکعت تو سنت، وہ الگ ہے. تو یہ ہم نے کیا کر دیا، 2 کو بڑھا کر 4 جو کیا، یہ 2 جو بڑھایا یہی بدعت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم ثواب سمجھ کرنے لگے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالی ہمیں اور زیادہ ثواب دے گا. تو یہ چیزیں بالکل غلط ہے یہ چیز. تو اسی مثال سے سمجھو کہ اسلام کے اندر جو جو چیزیں نئی نئی چیزیں کی جاتی ہیں، دین کا حصہ سمجھ کر، ثواب کی نیت سے جو کیا جاتا ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کی زندگی میں، نہ کسی اور چیز میں، معتبر کتابوں میں، تو پھر وہ بدعت شمار ہوتی ہیں. اور بدعت سے بچنا چاہیے، بلکہ بچنا ضروری ہے. بدعت کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں حوض کوثر پر پانی بھی نہیں پلائیں گے. ٹھیک ہے. جب پانی پلانے لگیں گے تو فرشتے روک دیں گے کہ آپ انہیں پانی نہ پلائیے. تو اللہ کے رسول پوچھیں گے کیوں نہیں پلائیں، یہ تو ہمارے امتی ہیں، کیوں نہیں پلائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت فرشتے کہیں گے یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں اس نے کریٹ کی تھیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھیں، یعنی بدعت کیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی نہیں پلائیں گے حوض کوثر کا. حوض کوثر کا پانی وہ پانی ہے کہ جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو اس مہینے میں لوگ کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. اور جو نہیں جو چیزیں کرنی چاہیے عام طور پر لوگ وہ کرتے نہیں ہیں. روزہ رکھنے کے بارے میں ہے فضیلت، روزہ رکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور الٹی سیدھی چیزیں کیا کرتے ہیں، لاٹھی ڈنڈے نکال لیا اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیا، بہت ساری چیزیں. اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ تم لوگ جب یوٹیوب کھولو گے تو صرف لکھو گے تعزیہ بنانا اس طرح، تو ایسا لگے گا جیسے کہ وہ کسی ہندو کی مورتی جس طریقے سے وہ بھسانے جاتے ہیں نا اپنی مورتی کو، اسی طریقے سے یہ لوگ تعزیہ بھسانے جاتے ہیں اور اس میں پورا کا پورا ایک مورتی بناتے ہیں. تو گویا کہ وہ غیر مسلموں والا کام کر رہے ہیں. اور جو غیر مسلموں والا کام مسلمان کرے گا اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، یعنی اس جیسا بننے لگے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے اور اس کا حساب کتاب اسی قوم کے ساتھ کریں گے. تو سوچ لو. تو یہ چیزیں خود بھی جاننی ہے، دوسروں کو بھی سکھانی ہے، دوسروں کو بھی بتانی ہے. ٹھیک ہے.